سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ سب سے پہلے بتائیے کہ جو پاکستان میں ہوا اور جس طرح 200-250 لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے، کافی دیر سے تحریک لبیک جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی اور ان علماء نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جو اصل بیسک چیز ہوتی ہے کسی ملک کا وہ ہوتا ہے قانون. جب آپ کا قانون بالکل ڈس فنکشنل ہے تو پھر یہ حادثات پیش آتے ہیں. جب قانون کسی کو یعنی وہ مجرم کو، جیسے مجرم ابھی گورنمنٹ میں سارے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سزا نہیں ملی، تو پھر اسی طرح لائک وائز جو پبلک ہے وہاں پہ جو ادارے یا اس طرح کی تنظیمیں یا یہ وہ فراڈ یہ سارے گٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سزائیں نہیں ملتی. جب یہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں تو پھر یہ حادثات ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا قانون افیکٹو ہو تو جو غلط کام کرتا ہے فوراً پکڑ لو، یہ جو نہیں کام کرتا اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں مبارک صاحب آپ گنے نا پچھلے 78 سال میں کیا کہو اس ملک کے اندر کوئی انسان کی قدر نہیں ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ سویڈن کی چھوٹی سی بچی 22 سال کی وہ جو فلسطین کے اس فلوٹا کے ساتھ گئی تھی، اس کے الفاظ انہوں نے بولا کہ تم ہماری ہیرو ہو، تو اس نے کہا نہیں میں ہیرو نہیں ہوں، میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں کہ انسانوں کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے ان کو. آپ دیکھیں 22 سال کی بچی کی ایک سوچ. اور آپ دیکھیں پاکستان میں تمام ڈاکو چور آپ کے اوپر بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور تمام مکے کے مشرق جو تھے ان کی اولادیں ساری وہاں خانگاہیں کھول کے بیٹھ گئی ہیں. اور اسی طرح ڈاکو بغداد کے سارے جو ہیں وہ آپ کے دولت لوٹ رہے ہیں. تو جس ملک میں یہ ہو رہا مبارک صاحب وہاں ہر چیز پاسبل ہے. یہ 200 بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن تبھی ہے کہ جب آپ کے ججز دیانتداری سے فیصلے ہی نہیں کرتے، وہ کر بھی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اچھا سر یہ بتائیے کہ ان علماء نے جس طرح قوم کا حال کر دیا ہے اور کل وہ بلاتے رہے، کوئی مولوی باہر نہیں نکلا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ وجہ ہے نا کہ ایک دوسرے نفرت. دیکھیں اسلام مبارک صاحب قرآن کریم ہے، یہ بڑی سیدھی بات ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہی سمجھتے ہیں. قرآن کریم کو چھوڑ کے آپ ملاز کی جھوٹی بنائی کہانیاں سنا کے لوگوں کو ورگلایا گیا اور اسلام سے دور کر دیا گیا، ان کو مشرک بنا دیا گیا. ابھی ہر بندہ داتا کے دربار پہ جا کے روتا ہے، مجھے بچہ چاہیے، بیٹا چاہیے، نوکری چاہیے، تنخواہ نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھیں نا پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا. یہ سب ملا نے کیا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ اللہ کہتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں ہوئی ہیں کیونکہ یہ جو آپ کی خانگاہیں جو گلی گلی محلے اور شہروں میں اور کدھر کھلی ہیں، انہوں نے اسلام کی تعلیم نہیں دی بلکہ انہوں نے شرک کی تعلیم دے کے ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے. تو پھر آج آپس میں 40 100 200 فرقے جو بنے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک ہی فرقہ ہے، اور ان کا نام اللہ نے مسلمان رکھ دیا. جو بھی مجھے مانے گا، میرے فرشتوں کو مانے گا، جو چھوٹا صاحب کو سب پتہ ہے، آپ کو بڑا علم ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں مبارک صاحب کہ آپ اسلام سے بھٹک گئے اور اللہ کے ساتھ ٹکر لگا لی ہے، تو پھر ہمارا یہی اثر ہونے والا ہے. سر آپ دیکھتے ہیں کہ 75 سال سے ہم غلط راستے پہ چل رہے، حکمران ہمیں ٹھیک نہیں ملے، اور اسی طرح علماء نے بھی جو حالات کیے، جو ہمارے سپہ سالار جو بھی ملے پاکستانی قوم کی، میرا خیال ہے کہ جو حالت کر دی گئی ہے وہاں پہ 200 بندہ مر جائے، 500 مر جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھ رہے کہ ضمیر مر چکے ہیں لوگوں کے. آپ یہ دیکھیں مبارک صاحب کہ سیرین کو ایک سائڈ پہ رکھیں تھوڑی دیر. آپ دیکھیں مسلح افواج آپ کی جو افغانستان میں طالبان ان کو مار رہے ہیں ہر روز، بلوچستان ادھر فرنٹیئرز آپ کی یہ جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 30 بندے تو ان کے مار دیے گئے ہیں پاکستان آرمی کے، اور باقی یہ 30 کہتے ہیں زخمی ہوئے، لیکن جو مختلف ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 50 ایک بندے مارے گئے اور کم از کم 100 بندے کا ان کی ٹانگیں سر توڑ دیا گیا. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی فوج، یہ کچھ سب کچھ جب ان کو مار پڑ رہی ہے تو سویلین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے، نہ قانون کی ہے، نہ انصاف کی ہے، نہ کوئی اداروں کی ہے. وہ جو غریب ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دو، جو بڑا آدمی اس کو سلوٹ مارو اور باہر نکال دو. تو یہ 75 جب سے پاکستان بنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں،
جو قرآن کریم پڑھتے ہیں. اللہ نے یہی کہا کہ جو میرا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب جنت میں آئیں گے تو ان کے آگے آگے نور جا رہا ہوگا. تو قومیں پوچھیں گی یہ کون سی قوم آئی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ قوم ہے جو میرا قرآن پڑھتے تھے. آپ دیکھیں اس میں کہاں پیروں کا، شووں کا، یہ چودھریوں کا، راجوں کا ذکر ہے. قرآن الکریم جو لوگ اللہ کی کتاب اپنے اس کے الفاظ ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں. جو اس کو نہیں پڑھتے اور اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے جو اسے بتا دیا ہے، تو پھر ان کا حشر مبارک صاحب آپ پاکستان سے 78 سال میں ہو رہا ہے. وہاں پہ یا آپ کہہ لیں کہ کافر، ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں جو ہمیں سہولیات جو آپ کو دی گئی ہیں وہ کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. پاکستان 1000 سال پیچھے جا رہا ہے. تو پھر ہم کیوں کہیں کہ وہ کافر ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. شہید کا فیصلہ اللہ کرے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ کرے گا. کس کو وہ پسند کرتا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا. یہ کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا میرے بعد فلاں نبی آئے گا. وہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کو طاقت نہیں دی گئی کہ یہ تم بولو کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا. نو، یہ اللہ کہتا ہے. اللہ نے بنانا ہوتا ہے. اللہ نے جن نبیوں کو بنایا ان کو بھی پتہ نہیں تھا وہ نبی بننے والے ہیں. تو مابق سے یہ سب کچھ ہوا نا پاکستان میں یا اسلام میں. تو ایکچولی ہم اسلام سے بھٹک گئے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں اللہ کے بندے نہیں ہیں. نہیں، اللہ کے بندے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. اسی طرح پاکستان میں جنہوں نے بنایا تھا وہ بڑے نیک لوگ تھے جو بنا کے نیک نیتی سے چلے گئے. اس کے بعد ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں کے بڑے ڈاکو آ گئے. آپ دیکھیں نا یہ ڈاکو جو ہے وہ ہر روز جہاز لے کے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں غزہ کا کیا ہوا ہے. اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے سارے پہنچ گئے. 2 سال ان کو مارا گیا. لاکھوں دنیا مارے گی، بچے عورتیں مار دو، خون و خون. کوئی مسلمان ملک نہیں بولا. کوئی آپ کے بارڈرز کے مسلمان ابھی سارے مصر کا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اردن کا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے ڈاکو ادھر سے پاکستان سے جہاز چلا کے وہاں پہنچ گیا. اس کا کیا کام ہے؟ تو یہ اسلام کو ہم نے بدنام کیا مبارک صاحب. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. ہمارے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. جو پاکستانیوں کو مارا گیا یا باقی اسلام میں مارا گیا، یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا ناراض ہے. سر یہ بتائیے، یہ جو کل ملاقات ہوئی، وہاں پہ معاہدہ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس پہ بات چیت اسرائیل نے کی اس پہ قائم رہے گا؟ ابھی دیکھیں مبارک صاحب قائم بھی رہے تو اصل تو بات یہ ہے کہ جب 2 سال لوگوں کو مارا جا رہا، ان کی بلڈنگیں گرا دی گئی، ان کے اسپتال گرا دیے گئے، ان کے اسکول ختم کر دیے گئے، ان کے وہاں کے جرنلسٹ مار دیے گئے، انسانوں کو قتل و غارت ہوئی. آپ دیکھیں تو کوئی آپ کا ملک بولا نہیں. اب جب دیکھا سب کچھ ختم ہو گیا، ان کا کچھ سڑکیں بھی نہیں بچی، درخت بھی نہیں بچے، تو ابھی وہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے وہ ماتم کرنے کے لیے. ہمیں افسوس. اور آپ کا مسلمان تو کوئی بھی نہیں بولا. یہ جو مسلمان ہے، یہ آپ کا سب سے بڑے منافق آپ کا ملا جس کو ہم کہتے تھے یہ ملا فضلو. آپ دیکھیں کبھی بھی اس شخص نے سڑکوں کے اوپر اپنے 10 بندے نہیں لایا یہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے. جب اس کی اپنی کرسی جاتی ہے تو لاکھوں بندے لے کے آ جاتا ہے باہر. تو یہ سارے منافق لوگ ہیں، یہ سب کافر ہیں. اصل میں یہ کافر ہے مبارک صاحب جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رسولوں کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہی نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہوئے وہاں پہ ابھی اس کا ماتم کر رہے ہیں اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. تو یہ لعنت ہے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. بات درست ہے. فضل الرحمان ہے یا جو دوسرے ہے، کوئی بندہ ایک بھی احتجاج کے لیے نکلا. اب پاکستانی 100 مر جائے، 200 مر جائے، 500 مر جائے، 1000 مر جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی ویلیو خود گرائی ہوئی، اور جب آپ نے اپنی ویلیو نہیں بنائی اس سے کیا اب نہ گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے. لوگوں کو یہ کہنا یہ فرعون ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. فرعون ان کو بننے کس نے دیا؟ آپ لوگوں نے طاقت. آپ لوگ بکے، کبھی بریانی کی پلیٹ پہ بکے، کبھی کسی طرح بکے. سب بکاؤ مال ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.